ایک سرائیکی کہاوت ہے کہ میرے محبوب ایسی یکبارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ ایسی ہی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کلتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشر سی پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کلتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری آضی کا چھٹا نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپرے تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کے شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سے دھلی ہوئی، آبشار کی جلترن کی مانند نکھری نکھری سی۔ مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں ڈانٹنے لگا، اوئے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، پھر شیشہ گندا کر دیا۔ چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کہ سا گلہ شکوہ کیوں کر، میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسی ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبے میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دب کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی، چنانچہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں اونڈے لی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ گڑبڑ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ چٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پہ چلا گیا، لگتا ہے جیسے ماؤس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے قہقہہ مار کر ہنس پڑی۔ اماں جو پہلے ہی میری رنگ کی وجہ سے جلی بنی پڑی تھی، تلملا ہی تو گئی اور چٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میرا ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بنگنی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جننے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوئی کاپ کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کیا، ہاں
میرے لیے تو کوئی کاب کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائی اور کن انکیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتی اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئی۔ پری پے کر سناتا، یہ پری زاد بھلا کیا نام ہوا؟